ہمارے ساتھ ہارون رشید صاحب موجود ہیں، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل۔ ہارون رشید صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ سر، جو 2 دن دلائل کا سلسلہ رہا، جو سماعت رہی، آپ کے خیال میں اس وقت جو نقطہ چل رہا ہے عدالت میں، اس میں معلوم کرنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں میں، یا اگر ہو سکتا ہے تو وہ کوئی سرٹن کنڈیشنز ہیں یا کوئی سرٹن سرکمسٹانسز ہیں جس میں ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ وہ آرمی ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے اور سیکرٹ ایکٹ میں بھی پرووائڈڈ ہے کہ جو بھی آرمی کا باشندہ نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہو اور وہ کوئی اوفینس ایسا کمٹ کرے جس میں آرمی کی تنصیبات، ایئر فورس کی تنصیبات، نیول تنصیبات، اگر وہ انہیں نقصان پہنچائے گا تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی کورٹس کے تحت ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 مئی والا جو واقعہ ہے اس میں جو لوگ انوالو ہیں، اگر تو لا تو یہ کہتا ہے کہ وہ وداؤٹ وارنٹ اور وداؤٹ میجسٹریٹ آرڈر اسے آرم فورسز کے لوگ گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن گرفتار کر کے اسے میجسٹریٹ کے پاس یا ایس ایچ او کنسرن کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور وہ جو کمپلینٹ ہوتی ہے اگر وہ کریڈیبل ہے، کریڈیبل انفارمیشن پہ بیس کرتی ہے، تو اس کے مطابق اس کے خلاف پروسیڈ کیا جاتا ہے، ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو اوفینسز ہیں وہ ٹرائیبل بائی آرمی ایکٹ ہیں کہ نہیں ہے۔ تو اس میں جس طرح اس 9 مئی کے واقعے میں لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں آرمی کورٹس کو، تو اسی کے تحت ایک پروسیجر کے تحت ہی ہوئی ہیں جس کی تشریح یا ڈیفینیشن جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ تو اس لیے اب اگر سپریم کورٹ میں فردر کوئی پٹیشن آ گئی ہے تو اس میں اب سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آرمی ایکٹ کے مطابق ان کا ٹرائل وہاں پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ لیکن طریقہ کار کے حوالے سے ذرا سا اور روشنی ڈال دیجیے گا۔ فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ماضی میں بھی ٹرائل ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں جو فوجی عدالتیں وہاں پہ ٹرائلز ہوتے ہیں، مطلب یہ ایک پریکٹس ہے۔ تو کیا فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہو رہے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ فنڈامنٹل رائٹس تو اس میں نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی شخص کرائم کمٹ کرتا ہے وہ اپنے کرائم کو فیس کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ والی بات اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس میں بھی کورٹ جو آرمی کی کورٹس ہیں ان میں بھی پروسیجر یہی ہے، اور اس کو ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انوسینٹ ڈکلیئر کروائے، یا اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے تو وہاں پہ پیش کرے، اور وہاں پہ بھی پروسیجر یہی ہے کہ یا تو سزا دی جاتی ہے یا کیس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا تو اسے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف جو انفارمیشن یا جو بھی ایف آئی آرز ہیں، کمپلینٹس ہیں، ان میں ان کی نیچر کیا ہے یا ایویڈنس کیا ہے۔ تو جس کے خلاف کوئی ایویڈنس اگر نہیں ہے تو لا تو یہی کہتا ہے کہ اسے ایکویٹ کیا جائے یا ڈسچارج کیا جائے، لیکن جس کے خلاف ایویڈنس کی بیس پہ کوئی کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا ٹرائل ہوتا ہے، اور ٹرائل میں پھر ڈیسیژن ہوتا ہے کہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ پروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔